بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ الحمدللہ آج ہمارا خلاصہ تفسیر کا کچھ حصہ وہ 13ویں پارے سے اس کا آغاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عورتوں کی اس پر گواہی کا دینا اور آپ کا اپنا کردار اور اپنی سیرت کے معاملے میں کھلے عام اس کا اظہار، تو فرمایا کہ یہ سب کچھ جو مجھے پاک دامنی اور عفت پر استقامت ملی ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے اور اس مولا کی مہربانی ہے، اور یہی اللہ کی مقبول بندوں کی شان ہے کہ اپنے ہر کمال اور ہر نیکی کے موقع پہ ان کی نظر اللہ کی رحمت پر ہوتی ہے، اللہ کے فضل پر ہوتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر کے دربار میں آنا اور آپس کا مکالمے کا ہونا اور اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت کا اور اضافہ ہونا اور اس کا اپنے مسائل کا تذکرہ کرنا اور اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ایک قانون اور ایک ہدایت اور ایک سبق ملا کہ انی حفیظ علیم انہ لقوی امین۔ یہ دو مختلف جگہوں پر یہ چیزیں ہیں کہ کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے سے پہلے یا کسی کے پر اپنی کوئی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے دو چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ دیانت کتنی ہے اور اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے جب اپنے ابا سے درخواست کی کہ انہیں ملازم رکھ لیں، تو وہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں انہ لقوی امین، کہ صلاحیت بھی ہو اس کام کی جس کام کے لیے ان پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دیانت بھی موجود ہو۔ اور یہاں بھی وزیر خزانہ اور خزانے کی ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈالی جا رہی اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر رہے، تو یہی دو بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حفیظ علیم، کہ دیانت بھی موجود ہے، حفیظ میں دیانت کا تذکرہ ہے، اور علیم کے اندر وہی اہلیت اور صلاحیت بھی اس شعبے کے متعلق ہے۔ تو یہ قرآن نے ساری امت کے لیے ایک رہنمائی بتائی کہ جب بھی تم اپنے ماتحت کسی کو رکھو، ملازم رکھو، کسی کام کی ذمہ داری ڈالو، تو ان کے اندر یہ دو خوبیاں دیکھو، اہلیت بھی ہونی چاہیے، دیانت بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، ہر شخص کو اس بات کا بھی پیغام مل رہا ہے، اگر تم کسی کام کے بننا چاہتے ہو اور دنیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو تو اہلیت تو پیدا کرو، اور نیری اہلیت بھی کافی نہیں، دیانت بھی ہونی چاہیے، پھر تمہاری قیمت ہی قیمت ہے، پھر تم ضائع نہیں ہوگے۔ تو کردار کی بلندی بھی ہو، دیانت کردار کی بلندی بھی ہو، اور زمانے کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں یا اس شعبے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یوں تو کوئی سرکار کا عہدہ، منصب، اس کی طلب شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لیکن جب رفع عامہ کو اس کا نفع ہو رہا ہو اور اس کی ذمہ داری نہ لینے پر نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر اس موقع پہ اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے پیش کرنا اور اس عہدے اور منصب کا طلب کرنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کی اجازت ہے، بلکہ بس اوقات اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے، اسی کا تذکرہ۔ پھر قحط کا وہ دور آیا اور آپ کے بھائی بھی مصر کی طرف آئے غلہ لینے کی غرض سے، آپ نے انہیں غلہ دے دیا، اور غلہ کے ساتھ ساتھ ان کی پونجی بھی واپس کر دی اور درخواست کی اگر آئندہ غلے کی ضرورت ہو
تو جو تمہارا بھائی بنیامین ہے اسی بھی ساتھ لے کے آنا۔ تعارف ہو گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بھائی چھوڑ کے آئے ہیں، تو درخواست کی آئندہ اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے درخواست کی، باپ نے خدشہ ظاہر کیا، پھر خدشہ بھی ظاہر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تم بھی جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر نہ لگے، نظر بد برحق ہے۔ تو تدبیر بتائی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لیکن تدبیر ہوتی ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اس نصیحت میں ایک پیغام بھی دیا، تدبیر بھی بتائی، اور ساتھ مطمئن بھی ہو گئے، میں بھروسہ اپنے اللہ پہ کرتا ہوں، بھروسہ میں اپنے اللہ پہ کرتا ہوں۔ مسلمان کے لیے زندگی کا انداز یہی ہوتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، منصوبہ بندی بھی کرتا ہے، اسباب و وسائل بھی اختیار کرتا ہے، لیکن ان چیزوں پہ تکیہ نہیں کرتا، ان چیزوں پہ تکیہ نہیں کرتا، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نفع ہو تب بھی مطمئن ہے، نقصان ہو تب بھی صبر آ جاتا ہے، اس لیے کہ جس ذات پہ اعتماد کیا ہے وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو بظاہر مجھے کوئی چیز کسی چیز میں زحمت لگ رہی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اطمینان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کی ذات پہ اعتماد، اور جنہیں زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور جنہیں اللہ کی ذات پہ توکل کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت بھی فرمائی، اور ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ غلہ لینے کے لیے دربار میں حاضر ہوئے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تدبیر کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی، اس تدبیر کے مطابق انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ بظاہر یوں لگا کہ ان سے کوئی چوری ہو گئی ہے، بہرحال اس چوری کے اس سلسلے میں اس تدبیر سے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا گیا۔ اب یہ بھائی واپس لوٹے، اپنے باپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اور باپ کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، بہت غم میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی بھی کیا حکمت ہے، ایک امتحان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک بیٹا جدا ہوتا ہے، دوسرا بیٹا جدا ہوتا ہے، اور آنسو بہا بہا کے آنس بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن حضرت یعقوب کی زندگی میں جو چیز نظر آتی ہے، اس بڑی سی بڑی آزمائش میں اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا دربار نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف رجوع نہیں چھوڑا۔ اور یہی سبق ہے، ہر آزمائش کی گھڑی میں چاہے اس کا عرصہ کتنا طویل ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے نیک بندے رجوع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ پھر یہ آئے اور اپنی گھروں کی خستہ حالت کا تذکرہ فرمایا، ابا کے بڑھاپے اور بیماری کا تذکرہ، اور گھر کے اندر قحط سالی کے آثار۔ جب انہوں نے پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے احوال پیش کیے آپ کے سامنے، تو آپ نے حقائق سے پردہ ہٹایا اور بتایا، تم جانتے ہو یوسف کون ہے؟ یوسف کا نام سننا تھا کہ وہ تو حیرت میں آ گئے، نظر اٹھائی اور کہنے لگے انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اور قرآن نے پھر ایک ضابطہ دے دیا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور جو بھی صبر سے کام لے گا، اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اس کی محنت کو، بظاہر ذلت کے نقشے تھے، بظاہر ذلت کی منصوبہ بندیاں تھی، بس اوقات بہت بڑے زحمت کے نقشے تھے، بہت بڑی جسے کہیں کہ ابتلا اور آزمائشیں تھی، لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ہمیشہ تقوی سے کام لیتے ہیں اور صبر اور استقامت سے لیتے ہیں، انجام کے لحاظ سے عزت انہی ملتی ہے، کامیابی انہی ملتی ہے، عروج انہی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پوری زندگی میں یہی نظر آتا ہے کہ آپ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور آپ نے صبر اور استقامت کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے کہاں کنویں سے نکال کر
تخت پہ بٹھایا، اور کیسی اللہ رب العزت نے آپ کو بصیرت نصیب فرما دی اور معاملہ فہمی کا آپ کو اللہ رب العزت نے جسے کہیں کہ بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تقوی عجیب چیز ہے، تقوی عجیب چیز ہے، اور یہ صبر اور استقامت عجیب چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس کی بدولت غیر معمولی صلاحیتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، غیر معمولی صلاحیتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور یہ قانون سبھی کے لیے ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ والد کو بھی اللہ کی شان اللہ نے بتا دیا اور فرما دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان وہاں پڑوس میں کنویں موجود ہیں، اللہ نہیں بتانا چاہتے، یعقوب کو نہیں پتہ لگا، اللہ بتانا چاہ رہے تو مصر میں موجود ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ پر ہے، اللہ جو بتانا چاہیں بتا دیتے ہیں، اور جو چھپانا چاہیں کوئی اس کی خبر لے نہیں سکتا، جسے دینا چاہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جسے نہ دینا چاہیں کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ پھر بھائی بھی اور ان کے والدین بھی وہ مصر تشریف لاتے ہیں اور پھر تخت پہ آتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے جس کی گنجائش اور جس کی اجازت پہلی شریعتوں کے اندر موجود تھی، اور شریعت محمدیہ کے اندر جہاں ساری شریعتوں میں عبادت کا سجدہ ہمیشہ حرام رہا ہے، وہاں سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے عبادت کا سجدہ وہ بھی حرام، تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت کے اندر وہ بھی حرام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب اور اس کی یہ تعبیر سامنے آئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، سبحان اللہ، کہنے لگے اتنا بلند مرتبہ ملا، اتنا بلند مقام ملا، اور قدم قدم پہ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی، لیکن دعا میں عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ کہنے لگے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ خاتمہ اسلام پہ فرما دے، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس دنیا میں نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت کل حشر بھی ان کا نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، تو اور پیغمبر کی دعا دیکھیے کتنی عاجزی ہے، اور یہ تعلیم ہے اور یہ تلقین ہے ساری امت کے لیے کہ ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعائیں کرتے رہا کرو، اچھے خاتمے کی دعائیں کرتے رہا کرو، معاملہ خاتمے کا ہے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ زندگی گزرنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سارے واقعہ کا تذکر کرنا یہ بڑی دلیل ہے آپ کی نبوت کی۔ کتنے پیغمبر آئے، جب قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام بہتر اہل تقوی کا ہوا کرتا ہے۔ اتنی ازمائشیں آئیں اللہ کے نیک بندوں پر اور رسولوں پر کہ بس اوقات کہہ بیٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں کرتے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رعد ہے، ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ، اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے مظاہر اس کا تذکرہ ہے۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی اور ان کا یہ کہنا کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا پھر بھی زندہ ہوں گے؟ تو اس میں تین بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، توحید کا، اور جسے کہیں کہ قیامت کا، اور نبوت کا، اور اللہ کی قدرت کا۔ اس کے اندر مختلف انداز سے عقلی دلائل موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کا تعارف موجود ہے، اور اللہ ہی کی قدرت ہے یہ سارے مظاہر، رات کا دن کا یہ سارا نظام، اور آسمان سے بارشوں کا ہونا، اور پھر اس سے سبزے کا اگنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں۔ اور وہ شخص جسے اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں سے اللہ نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے تو، اور اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے
تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی اور اچھائی ہے، اور جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے محروم ہیں، کل قیامت میں اگر ساری دنیا کے بقدر ساز و سامان بھی اپنے بدلے میں دے دے تو یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جنہیں عقل مند بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہی عقل مند ہوا کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہے اور اللہ کی فرما برداری نصیب ہے، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اور ان کی خد و خال کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، صلہ رحمی، جن رشتوں کے جوڑنے کی تلقین ہے ان رشتوں کو جوڑ کے چلتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیو مال اللہ کے راستے میں چپکے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، برے اخلاق کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات، عبادات بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں اور مخلوق کے حقوق کا لحاظ بھی ہے۔ ان کے لیے جنت میں اعلی خانے ہیں، اور جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کی سے عہد شکنی کرتے ہیں اور قطع تعلق کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ رزق کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جنہیں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا ہی پر فریفتہ ہیں، حالانکہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وقتی سامان ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ اور اہل ایمان اللہ کی یاد سے انہیں دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی آخرت بھی بہت بڑھیا ہے، جن کی آخرت بہت اچھی ہے۔ دنیا میں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنی یاد سے اطمینان اور سکون نصیب فرماتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اس دنیا میں جنتیوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے سکون پاتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے سکون پاتے ہیں، اللہ کی یاد سے انہیں سکون ملتا ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، گناہ کی ایک بڑی نحوست ہے، گناہ کی ایک بڑی نحوست ہے، گناہ کی اس دنیا میں ایک بڑی سزا ہے۔ انہیں اللہ کی بندگی سے وحشت ہونے لگتی ہے، انہیں اللہ کی تذکروں سے وحشت ہونے لگتی ہے، انہیں اللہ والوں کی مجلس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ یہ گناہ کی اس دنیا میں ایک سزا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جنتیوں کی اس دنیا میں علامت کیا ہے؟ انہیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سے اور اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون مل جائے، یہ ایک بڑی نشانی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ بہت سارے رسول پہلی بھی آئے، انہیں بھی دنیا والوں نے ستایا، کفار کو ہم نے مہلت دی، پھر ہم نے انہیں پکڑا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو راہ حق گم کر بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اور پھر انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اہل جنت کا تذکرہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی زندگی گزارتے ہیں، نفس پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے ہلاکت کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آئے، ان کے بچی بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھی، ان کے گھر والے بھی تھے۔ آپ پر ایک عام سا اعتراض تھا کہ آپ بشر ہو کر اللہ کے پیغمبر کیسے؟ آپ کے پاس آپ کی زندگی میں تو بشری ضروریات ہیں، آپ کو رسالت کیسے ملی؟ آپ کے سر پہ نبوت کا تاج کیسے رکھا گیا؟ تو بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ ابراہیم ہے، کتاب کا تذکرہ اور آپ کی نبوت کا تذکرہ، اور مقصد اور حاصل یہ ہے کہ دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اس کی طرف لایا جائے اور صراط مستقیم اور اللہ کے راستے پہ ڈالا جائے۔ اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ کفار کی ایک بڑی علامت، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ان کی زندگی کی ترجیح دنیا ہوا کرتی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی آخرت ترجیح ہوتی ہے، کفار کی نشانی دنیا ان کی زندگی کی ترجیح ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اب ایمان والوں کی زندگی نصیب فرما دے، اور ہمیشہ آخرت کی سچی فکر اور اسے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں
اسے سامنے رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ جو بھی رسول بھیجتے ہیں اسی قوم سے بھیجتے ہیں، اسی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا، دیکھو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو تم گویا کہ اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھول رہے ہو، اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھول رہے ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا۔ زبان سے بھی شکر ہوتا ہے اور دل سے بھی شکر ہوتا ہے، اور ایک شکر کی حقیقت ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت دیا ہوا دل کا شکر ہے، اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ اور حقیقی شکر یہ ہے کہ جب نعمتیں محسن کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا دھیان اور خیال رہتا ہے تو اس کی محبت بڑھتی ہے، اور جس کی محبت سچی ہو دل میں، اور جس سے واقعی دل میں محبت ہو تو اس کی اطاعت اور فرما برداری نصیب ہو جاتی ہے۔ تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ محسن حقیقی کی فرما برداری نصیب ہو جائے، محسن حقیقی کی اس کی نعمتوں میں فرما برداری نصیب ہو جائے۔ جس شخص کو یہ زندگی نصیب ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کی نعمتوں میں بڑھوتری دیں گے، اضافہ دیں گے، کبھی کمیت میں 1 سے 2، 2 سے 3، اور کبھی کیفیت میں کہ ایک ہی نعمت سینکڑوں نعمتوں پہ بھاری ہو جائے گی، لذت کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے، مزے کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے۔ بس اوقات نعمت کی شکل چھوٹی ہے لیکن اس کا لطف بہت بڑھیا ہے، اس کی لذت بہت بڑھیا ہے، اس میں سکون بہت بڑھیا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ناشکری کی سزا ہے اللہ نعمتیں اٹھا لیتے ہیں، یا نعمتیں رہتی ہیں اور آدمی نعمتوں کا چوکیدار بھی رہتا ہے لیکن ان نعمتوں کی لذت چلی جاتی، ان نعمتوں کا مزہ چلا جاتا ہے۔ جھوپڑی میں ہے میٹھی نیند ہے، اور کوٹھی کے اندر ہے ایسا لگتا ہے ہر ایک دوسرے سے نفرت کے کانٹے اگا رہا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت ہے، گھر کا سکون روٹھ جاتا ہے۔ تو نعمتوں کی ناشکری اس کی سزا ہے، اللہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے، یا نعمتوں کا جو فائدہ اور مزہ ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور مختلف انبیاء کا تذکرہ، اور قوموں کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا، یہی کہتے قوم کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ فرماتے انبیاء انہیں پیغام دیتے کہ تم جیسے بشر تو ہیں لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے نبوت کی دولت دی ہے، اور ہم جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کفار نے رسولوں سے کہا اگر تم اپنی زندگی سے اور دعوت سے پیغام سے باز نہ آئے ہم تمہیں اپنی بستیوں سے اور اپنے ملکوں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ہے، اور پھر جس دن محشر کے میدان میں جب سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو پیچھے چلنے والے اپنے مقتدا اور پیشواؤں کو کوسیں گے اور ان سے مدد چاہیں گے، اور وہ مدد دینے سے انکار کریں گے، برات کا اعلان کریں گے۔ وہاں شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کرے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور پھر کلمہ توحید اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور اس سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور جس کا پھل ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، اور جس کے اندر بہار ہر موسم میں ہوا کرتی ہے۔ ایسی صحت مند ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کی جڑیں ایمان کی صورت میں بہت گہری ہوا کرتی ہیں، اور اس کے جسے کہیں کہ شاخیں وہ اعمال صالحہ ہیں جو آسمانوں کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور آدمی اس کا پھل اور اس نیکی کی برکتیں ہمیشہ پایا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور کفر کی مثال اس برے درخت کی طرح ہیں جو حنظلہ کی طرح کڑوا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور اس قدر نعمتیں ہیں فرمایا تم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں سکتے، اتنی اللہ کی طرف سے تم پر برسنے والی نعمتیں ہیں۔ اور مذمت فرمائی اس بندے کی جو نعمتوں میں رہ کر بھی ناشکری کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں بھی سبحان اللہ ایسی شاندار دعائیں ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بڑی سبق آموز ہوا کرتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنی ہے
اور کیسے مانگنی ہے، کیا چیز مانگنی ہے اور کیسے مانگنی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور اس دعا کے اندر پہلی چیز مانگی کہ اللہ رب العزت اس مکہ کو خوف کے سے آزاد کر دے اور اسے امن دے دے، اور دوسری چیز مانگی کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بت پرستی سے محفوظ کر دے، بت پرستی سے محفوظ کر دے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ دو چیزیں مانگی۔ اب دیکھیے نا، آدمی کی اس دنیا کی اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے لیے یہی دو بنیادی اصول ہیں، اسے امن مل جائے تاکہ وہ مادی طور پر بھی ترقی کر سکے، روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی ترقی کر سکے، اور دوسری چیز جو فرمائی وہ کیا کہ شرک سے محفوظ رہے، شرک سے محفوظ رہے، اسے ایمان اور دین کی زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہلی دعا میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات، معاشی، اقتصادی اور دنیاوی ہر قسم کی دعا کی درخواست کی، اور دوسری دعا اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی معاشی ضروریات کی بھی فکر کی جائے، معاشی ضروریات کی بھی فکر کی جائے۔ اور پھر دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے کچھ اپنے اہل عیال کو اس دامن کوہ میں ٹھہرا دیا ہے، اور یامی دامن کوہ آپ کے عظمت والے گھر کے پاس ہے۔ کیوں ٹھہرایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اور اس لیے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، اور ان کے انس اور آبادی کا سامان ہو جائے، اور ان کے ثمرات انہیں مل جائیں، اور تیرے بندے یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ حضرت خلیل اللہ نے اس دعا کو اللہ سے یہ دعا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے شام سے چلے اور اس جگہ آ پہنچے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس چٹیل میدان میں آ کے ڈیرا ڈالا۔ حضرت ہاجرہ موجود تھی، اور ساتھ آپ کا یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ موجود تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہیں ایک توشہ دان دیا، اور اس میں ایک مشکیزہ پانی کا دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا آپ شام واپس چلے جائیں۔ اب اللہ کی تعمیل میں آپ فوراً واپس جانے لگے۔ فرد ہاجرہ جاتی ہوئی پوچھتی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں، آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کا سامان ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ خاموش ہے۔ حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ کا حکم ملا ہے، تو آواز دے کر پوچھا کیا آپ کو اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے اور یہاں ہمیں ٹھہرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضرت ہاجرہ کی بات سن کر حضرت خلیل نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اذا لا یضیعنا، اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس خاتون کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد اور یقین اور ایمان، سبحان اللہ، کتنے اطمینان سے، حالانکہ مشکیزہ پانی کا کتنے دن چلتا اور وہ تھوڑی سی کھجوریں کتنے دن کام آتی، نہ انسان ہے نہ زندگی کا سامان ہے، ایک شوہر تھے وہ بھی واپس جا رہے ہیں، ایک معصوم سا بچہ ہے وہ گود میں پڑا ہے، لیکن جب یہ نام سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کہنے لگی اذا لا یضیعنا، اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے تو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اور وہ دعا یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ دعا آپ نے وہاں مانگی، اور جب یہ دعا مانگی تو ظاہر ہے آپ کو تسلی تھی کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے آ رہا ہوں تو اللہ میری یہ دعا ضرور قبول کرے گا، میں اللہ کا حکم پورا کر کے آ رہا ہوں، اللہ یہ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا کی قبولیت میں فرما برداری، تقوی بہت بنیادی چیز ہے۔ دعا کی قبولیت میں بس اوقات بہت ساری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ گناہ بنتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بنتی ہے، اللہ کے حکموں کا ٹوٹنا بنتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل ویال کے حقوق اور ان کی محبت کا بھی حق ادا کیا کہ
کہ پہاڑی کے پیچھے جا کر خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کی۔ یہ ہے پیغمبرانہ استقامت اور حسن انتظام، کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اولاد کو نظر انداز کر دیا، ایسا نہیں ہے، دونوں کا خیال رکھا، وہاں اللہ کے حکم بھی پورا کیا اور اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے اللہ سے مانگ کے گئے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگا کہ جب اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی تو اللہ میری اولاد کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس انداز سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اور دعا مانگی کیا؟ لیقیم الصلاۃ۔ حضرت خلیل نے دعا جو شروع کی اس میں اپنے بچے اور اپنی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ ہے کہ اے اللہ انہیں نماز کا پابند بنا دے، انہیں نماز کا پابند بنا دے، کیونکہ نماز دنیا اور آخرت کی تمام خیرات اور برکات کے لیے سب سے مؤثر نسخہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ پیغمبرانہ دعا سے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، پیغمبرانہ دعا سے اس لیے کہ پیغمبر اپنی اولاد سے جتنا خیر خواہ اور شفیق اور مہربان پیغمبر ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تو اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دیا جائے، اگرچہ وہ اس وقت صرف ایک عورت اور بچے کو چھوڑا تھا، لیکن آپ نے دعا یہ کی کہ یہاں جتنی بھی نسل آئے اے اللہ تو اسے نمازی بنا دے، اور پھر دعا کی وارزقہم من الثمرات، وارزقہم من الثمرات، یعنی زندگی کی ہر وہ ضرورت اور نفع والی چیز اے اللہ اس سے ان کو نفع عطا فرما دے۔ اور آگے فرمایا لعلہم یشکرون، اشارہ کر دیا کہ اولاد کی معاشی راحت اور سکون کی دعا بھی اس لیے کی گئی کہ یہ شکر گزار بن جائیں، اے اللہ نمازی بن جائیں، اور ان کی معاشی حالت کی بھی دعا کی، اور معاشی حالت کی دعا اس لیے کی کہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں اور اس پر بھی ان کو اجر ملے، اس پر بھی ان کو اجر ملے۔ اسی طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے، انتہا شکر گزاری سے، درمیان میں معاشی حالت کا تذکرہ ہے، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے، میرے اور آپ کے لیے درس ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال، احوال، خیالات، افکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو، اس کی دعاؤں میں، اس کی مناجات میں، اس کے حالات میں، اس کے اعمال میں اور اس کے افکار پر غلبہ ہو، تو کس کا؟ آخرت کی فلاح کا، آخرت کی فلاح کا۔ اور دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو، دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ اپنے اندر پیغام رکھتی ہیں۔ پھر ایک مسنون دعا، اور ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے، ہماری بخشش کر دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اہل ایمان کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے مسلمان کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ ظالموں کی ظلم کو اللہ دیکھ رہا، بے خبر نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، ایک وقت رکھتے ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے زمین موجودہ زمین سے بدل جائے گی اور ساری کی ساری ہموار ہو جائے گی، اور ایک قہار جو سب پہ غالب ہے سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور مجرم لوگ، اللہ کے نافرمان بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہوں گے، ان کے تیارے سیاہ ہوں گے، ان کے کیے کا انہیں بدلہ ملے گا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہے تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔